वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। मज़ीद नामों की भी वज़ारत दाखिला में लिस्टों की छांटी जारी है। हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले जाने वाले नाम मौजूद रहेंगे। सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। बैरूनी साजिश साबित हो गई। अदम एतमाद से पहले डोनाल्ड लू ने धमकी दी। मरासिम में तकब्बुर से कहा गया इमरान खान को हटाओ, हमें तुम्हें माफ करना होगा, हम तुम्हें माफ कर देंगे। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लंदन में बैठकर साजिश की गई, यहाँ छोटा भाई भी मुलव्विस था। सुप्रीम कोर्ट साजिश की खुली समाअत करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, मुनहरिफ अराकीन का केस रोजाना सुना जाए। इदारों पर हमले और घेराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। बोली अपनी हुकूमत ना संभाल सके, अपनी पार्टी ना संभाल सके और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल खत्म हमेशा के लिए हो गया। जिस वक्त तक तुम्हें पता था कि तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इत्तेहादी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मुनाफकत, तुम्हारी लूट मार की वजह से, उस वक्त तुमने क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी $70 लाख का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने ओपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की। अगर अदम एतमाद साजिश थी तो स्पीकर ने क्यों तहरीक की मंजूरी दी? जब तक इत्तेहादी साथ थे तो कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली मरासिम में लिखा है डिमार्च करना चाहिए, आपने नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दें? आपके मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला सुना देना है। इमरान खान ने अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा बोली कि अमेरिका पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। तो ये वो सूबा है जो बहुत खुददार बलोचों, पश्तूनों और दूसरी यहाँ पर जो कौमें रहती हैं उनका सूबा है। जोग्राफियाई लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर ये सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुजदार कचलाक शाहराह का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। सुई से मुल्क को गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ रहने वालों को फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान को मिलने वाला फ़ायदा आटे में नमक के बराबर है।
لاپتہ افراد کا معاملہ حل کریں گے، باہمی اتفاق سے دوبارہ دہشت گردی کو شکست پاش دیں گے، طالب علموں کو وظائف دیں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت خود بھی کوئی کام کر لے، حکومت صرف عمران خان دور میں مکمل ہونے والے منصوبوں کا افتتاح کرے گی۔ شہباز شریف نے پہلے اسلام آباد میٹرو اپنی تختی لگائی، اب کوئٹہ کراچی شاہراہ کی توسیع کے منصوبے پر اپنی تختی لگا رہے ہیں۔ اس منصوبے کا معاہدہ 2 ماہ پہلے فائنل ہو چکا تھا۔ امپورٹڈ حکومت اپنی تختی چسپاں کو بے تاب ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان کی انتظامی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان کی باصلاحیت افرادی قوت ملک کی قیمتی افرادی قوت ہے اور ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ ہمیں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں مجموعی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی صوبے میں انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ بلوچستان میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس۔ شہباز شریف سے نون لیگی بلوچستان کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات۔ فیک نیوز کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرنے پر اتفاق۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں آزادی اظہار رائے کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 4 سال میں ملک کی معیشت کی طرح میڈیا کو بھی مالی طور پر تباہ کیا گیا۔ صحافیوں کی معاشی تباہی کا احساس ہے، نقصانات کا ازالہ کرنے کے خواہاں ہیں، معاشی تباہی کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ I normally do just economics, but I think today I'll start with some politics and then jump into economics. I want to start with how the government in Pakistan changed recently. As you know, we had a no confidence motion against the Prime Minister, former Prime Minister, in Parliament. Pakistan has had no confidence motions before. In particular, the Pakistan Muslim League Noon and Nawaz Sharif-led party actually held a no confidence motion against Benazir Bhutto's party, People's Party, when she was Prime Minister. But that failed. And before that, I think they tried once in the 1950s. So this was a try. We've been trying this for like about, in the month of October we were talking about this. In February of this year, the People's Party leadership and the Muslim League leadership got together. They announced that they're going to bring in a no confidence motion. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فیول سبسڈی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں IMF تیل پر سبسڈی نہیں چاہتا، جس پر متفق ہوں۔ عمران خان نے تیل پر سبسڈی دے کر آنے والوں کے لیے جال بچھایا تھا۔
غریب افراد کے لیے کچھ سبسڈی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے واشنگٹن میں معاشی، سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق شرائط تسلیم کی۔ شرائط میں مکمل تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ حماد اظہر کا ٹویٹ، بولے اقتدار پر مسلط ہونے کے بدلے میں کن چیزوں پر سودا ہوا، قوم کو فوری بتائیں۔ ہم اس حد تک تو کامیاب ہوئے ہیں کہ تاریخ رقم کیے ہیں اور سلیکٹڈ حکومت کو ختم کیا ہے، لیکن ہم سب کو احساس ہے کہ عمران تو چلا گیا، سلیکٹڈ تو چلا گیا، لیکن جو معیشت، جو جمہوریت، جو انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان وہیں کی وہیں ہے اور ہمیں مل کے اس کو ایڈریس کرنا پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نواز شریف کی لندن میں ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ جمہوریت کے لیے آئینی فتح، قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری سے متعلق بات چیت کی گئی۔ بلاول بھٹو بولے، جمہوری قوتوں کے اتفاق رائے سے مستقبل کے لیے وسیع روڈ میپ پر بات چیت کی گئی۔ ہم نے جب سے مل کر کام کیا ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی طبیعت ناساز۔ گورنر پنجاب کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر سروسز ہسپتال منتقل۔ گورنر پنجاب کو پیٹ خراب ہونے کے باعث ہسپتال میں لایا گیا۔ ہسپتال میں داخل کرنے کے بعد ابتدائی ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 21 دن سے پنجاب کسی وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں چاہتے اہل لوگ آ کر پنجاب میں خدمت کا عمل شروع کریں۔ عارف الوی صدر بنے، عمران نیازی کے ذاتی غلام نہیں۔ اگر صدر کے عہدے کا خیال نہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے، عمران نیازی کے حکم پر نہیں۔ آئین پر عمل کرتے ہی صدر، گورنر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ صوبائی حکومت کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی کر سکیں گے۔ صحت کارڈ کے لیے جس طرح سے تشہیر کی گئی جتنی اس کی، تو بریک اپ وہ اعداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس میں تشہیری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے، تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت فی الفور اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا علاج معالجہ بند ہو جائے، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں صحت کارڈ پر کام سے زیادہ تشہیر کی گئی۔ صحت کارڈ پر صوبے اپنے وسائل سے فنڈز دے رہے ہیں، مریضوں کے مسائل سننے ہیں اور انہیں حل کرنا ہے۔ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پولی کلینک میں کچھ بے قاعدگیاں نظر آئی ہیں، ٹھیک کی جائیں گی۔ صحت کارڈ کو جاری رکھا جائے گا۔ کراچی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی دعا زہرا کی بازیابی کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع۔ FIA سائبر کرائم کی 4 رکنی ٹیم مغوی بچی کے گھر پہنچ گئی۔ ٹیم کی دعا زہرا کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ۔ والد دعا زہرا کے مطابق بچی کچرا پھینکنے گئی مگر واپس نہیں آئی۔ پولیس کی جانب سے کسی اور لڑکی کی فوٹیج دکھا کر اسے دعا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے اغوا کے بعد 3 روز تک قریبی مکانوں کی تلاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔